کہ اتو لتیاں چار کتاباں پنواں لتھا دگا چار کتاباں کلنا کیتا دگے کیتا سیدھا تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے. یہ دگے کے فارمولے نہیں چلنے والے کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے. ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے. اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے. ہم نے وہ کرنی ہے. اس ملک میں قانون کی بالادستی قانون کا آمد درآمد ہمارے پہ فرض ہے. ہم نے وہ کرنا ہے. نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلیاں فیارے کر کے فسائیت کر کے جیلی بچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال سامنے پڑی ہے. یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسادیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں عزیز ہیں. مجھے دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے کہ میں تو اس بات سے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے. میں تو اس بات سے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے. تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں. خدا کے لیے جاگو، اپنی غلطی کو مان لو، اپنی اصلاح کر لو. اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کرے گی ہمیں. نہ اس جہاں معاف کرے گی اور اس جہاں بھی ہمیں جواب دینا ہے. اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں پر جو ہم نے کی ہے؟ یہ جو ہو رہی ہے اس ملک پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس لیے نہیں جاؤں کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیسز کیا ہے. توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے. جبکہ اسی توشہ خانہ میں انلیگل طور پہ جو گاڑیاں نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواشے نکال چکے ہیں. وہ باہر پھرے ہیں. ایک جو صدر بنا ہوا ہے، ایک جو ہے وزیر بنا ہوا ہے. یہ حالت ہے. ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نوا کے وزیر بنی ہوئی ہے. یہ حالت چل رہی ہے. آج قوم جان چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ پھر رکنے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملی کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کو، رشتے داروں کو، ان کی بیویوں کو، ماں کو، بہنوں کو کہ آپ ان سے بیٹھے ان سے پوچھیں، دلائل میں پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواب ہے یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کے اوپر. کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس. اگر صرف یہ والی بات ہے تو میں کا بت، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بت توڑ دو، خوف کا بت توڑ دو. تو اب انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے. انشاءاللہ اور میں کا بت بھی توڑ دیا ہے. ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے. اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے. ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کی اسپرٹ اور ہمارے لیڈر کی ہمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے، ایک نظریے کے لیے ہے. اور جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے. نہ قوم کی ہمت جواب دے گی، نہ ہمارے لیڈر کی ہمت جواب دے گی. اور انشاءاللہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک
فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے۔ میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان غداروں کو، ان ایجنٹوں کو کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپے ملک کا چوری کیا ہے، انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا کے پاکستان میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہیں۔ انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے، اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، وہ انڈیا سے تعلقات ختم کیے، اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے تو وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس قوم کا بچہ، اس قوم کی بچی، نوجوان، بزرگ، وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اور باحثیت مسلمان ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی جاتی ہوگی تو ہم اسی آواز اٹھائیں گے۔ آج 36,000 زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے۔ یہ شرم کا مقام ہے، ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے، آج وہ دوبارہ ہمارے اوپر آ گئے، اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوری ہے ان کے پاس، اور ہمیشہ کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے، آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہو، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے، آپ کی قوم جاگ چکی ہے، آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے، میری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو، اور آپ کی محب البدری کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آج بھی آپ کال نہیں کر رہے۔ اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی، بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہے انہوں نے، اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے، اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بینڈیج چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ پرچوان ہیں ان کرسیوں کے اوپر، جن کرسیوں میں حضور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں،